اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمداً ازلیاً بابدیتہ وابدیاً بازلیتہ سرمداً باطلاقہ متجلیاً مرایا آفاقہ حمد الحامدین دہر الداہرین نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوام فضلہ وامتنانہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والقحط والألم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مطہر معطر منور فی البیت والحرم شمس الضحی بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا مصباح الظلم جمیع الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین الذی شرف القوسین بالنعلین الشریفین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ناظرین گرامی قدر، ہماری گفتگو مسلسل تربیت اولاد پہ ہو رہی ہے اور آج یہ سلسلہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہے۔ مختلف جہات سے ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی اور یہ انتہائی امپورٹنٹ اور وسیع موضوع ہے، بہت ہی مفصل گفتگو کی گنجائش ہے۔ بعثت انبیاء کا مقصد بھی تربیت اور تزکیہ ہے۔ اس حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، چونکہ تورات کے اندر ساری خصوصیات بیان کر دی گئی تھی، جب یہودی علماء پڑھتے تھے تورات کو تو آخری نبی کی خصوصیات پڑھتے تھے۔ تب سے ولادت سے پہلے ان کے ہاں سازش شروع ہو گئی، یعنی پورے مکے کے اندر یہودی ہائی الرٹ ہو گئے کہ آخری ایک نبی آئے گا اللہ کی طرف سے جو سارے ادیان کو ختم کر دے گا، یعنی جس کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام یہ جو انسان ہیں تمام چیزوں کو ختم کر کے ایک نیا دین لے کر آئیں گے اور ہماری تمام تر رسومات کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ جب یہ خصوصیات پڑھی تورات کے اندر تو وہ لوگ ہائی الرٹ ہو گئے، ہم اس نبی کو دنیا میں آنے ہی نہیں دیں گے، یعنی سازشیں شروع ہو گئی۔ بس سازشوں میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کس طرح اس نبی کو دنیا میں آنے نہیں دیں گے۔ کہا کہ بھائی پردادا کو ختم کریں گے، جب پردادا کو ختم کریں گے تو دادا نہیں ہوگا، دادا نہیں ہوگا تو باپ نہیں ہوگا، باپ نہیں ہوگا تو وہ نبی آئے گا ہی نہیں ہے۔ بس اس جہت سے 4 پشت پہلے حضرت ہاشم کے پیچھے وہ لگ گئے۔ یہ تاریخی حقیقتیں ہیں اور جو ہے تورات کے اندر عبارتیں بھی ہیں۔ 4 پشت پہلے سے حضرت ہاشم کی تلاش شروع ہوئی اور کہا حضرت ہاشم کو قتل کر دیں گے۔
بس ایک روایت کے مطابق مکہ کے اندر اور ایک روایت کے اندر ملک شام میں حضرت ہاشم کو قتل کر دیا اور کہا کہ اب وہ نبی نہیں آئے گا. بس لیکن ان کا مقصد پورا نہیں ہوا. پھر جو ہے برجستہ شخصیت اوپر کے سلسلے کی طرف حضرت عبد المطلب ہیں. تورات کے اندر حضرت عبد المطلب کی بھی خصوصیات اور کوالٹیز بیان کر دی گئی تھیں. حضرت عبد المطلب کے پیچھے وہ لوگ لگ گئے, ہم اس کو بھی دنیا میں آنے نہیں دیں گے. یعنی ان کی اولاد سے جو ہے آخری نبی آئے گا اور دنیا میں انقلاب برپا کرے گا اور ریولیوشن برپا کرے گا. بس جو ہے حضرت عبد المطلب کے پیچھے وہ لوگ لگ گئے کہ کون ہے یہ عبد المطلب جس کی خصوصیات جو ہے تورات کے اندر بیان کر دی گئی ہے. لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے, یعنی اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے, اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ حضرت عبد المطلب کے پیچھے حضرت عبد المطلب کی خصوصیات پڑھی تورات کے اندر, پیچھے لگ گئے, یہودی ہائی الرٹ ہو گئے. لیکن پروردگار عالم نے حضرت عبد المطلب کے نام کو اس طرح سے غیر معروف کر دیا تھا, اس طرح سے غیر معروف کر دیا تھا, یعنی اس طرح سے چھپایا تھا کہ عبد المطلب قریش کے اندر, مکے کے اندر انہی کی سرداری کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جن کی خصوصیات ہم نے تورات کے اندر پڑھی ہیں وہ یہی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ حضرت عبد المطلب کا اصل نام کیا ہے؟ شیبۃ الحامد ہے, شیبۃ الحامد ہے. لہٰذا وہ لوگ شیبۃ الحامد کو ڈھونڈتے رہے, لیکن حضرت عبد المطلب کے نام سے وہی ان کی سرداری کر رہے ہیں. اللہ نے اس نام سے بڑا کام لیا ہے آخری نبی کو دنیا میں لانے کے لیے, اس نام سے بڑا کام لیا ہے. یعنی غیر معروف کر کے شیبۃ الحامد جو ہے وہ ڈھونڈتے رہے, لیکن شیبۃ الحامد جو ہے ان کو نہیں ملا. لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی جس کی ہم جو ہے تلاش کر رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں, لیکن وہاں ان کے ہاں اولاد ہو گئی تھی, کہا کہ اب ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آئیے حضرت کیا ہے عبداللہ کے پیچھے لگ گئے, حضرت عبداللہ کے پیچھے لگ گئے. اور اس وقت حضرت عبداللہ مدینے تشریف لائے تھے. بس مختصر تمہیدی گفتگو ہے, اس کے بعد جو ہے اصل ٹاپک کی طرف. حضرت عبداللہ اس وقت مدینے تشریف لائے تھے, اپنے مکے میں. تو مدینے کے اندر بھی یہودی ہائی الرٹ ہو گئے, بنسبت مکے کے مدینے میں یہودی تھے. تو ان کو پیغام بھجوایا کہ بھئی حضرت عبداللہ کو ختم کرنا ہے, اور کہا کہ دیکھیں پہلے کنفرم کرائیں کہ ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. خدا جس کو بچانا چاہتا ہے, خدا جس طرح دنیا میں انقلاب لانا چاہتا ہے, وہ کس طرح سے ہے, حفاظت فرماتا ہے. بس حضرت عبداللہ کے پیچھے لگ گئے اور کہا کہ بھئی حضرت عبداللہ کے ہاں اولاد نہیں ہے. اور روایت کے مطابق حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا گیا. اور ٹھیک حضرت عبداللہ کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یعنی اس وقت حضرت آمینہ حاملہ تھی. پروردگار عالم نے اوپر نام سے کام لیا, ادھر کیا ہے کام سے ہی کام لیا. یعنی کس طرح سے پروردگار عالم نے حضرت عبد المطلب کے نام کو غیر معروف کر دیا, وہاں نام سے دھوکہ کھا گئے, یہاں کام سے دھوکہ کھا گئے. حضرت محمد دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں جو ہے اسلام کو پہنچایا اور دین مبین اسلام کو پہنچایا. اور وہ دین مبین اسلام جس پر عمل کرنے سے اور جس کی پیروی کرنے سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. بس وہی نبی, اسی کو انہی میں سے پروردگار عالم نے بھیجا دنیا میں تاکہ تزکیہ نفس کرے. اور وہی تزکیہ نفس جو ہے رسول کرتے رہے, معاشرے کے افراد کا تزکیہ کرتے رہے. بس تزکیے کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے, تربیت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. بس کل کی گفتگو سے میں مربوط کر رہا ہوں. نفس کی علماء نے تقسیم کی ہے, نفس طبیعی, نفس حیوانی اور نفس قدسی, نفس الہی.
نفس طبعی کیا ہے؟ نفس طبعی یعنی نفس حیوانی، جس کا رجحان حسد، بغض اور خود پرستی، خود سری، یہ بری صفات جو ہے کی طرف جو ہے یہ نفس دعوت دیتا ہے، نفس حیوانی اور نفس جسے نفس طبعی کہا جاتا ہے۔ اور نفس الہی اور نفس قدسی کیا ہے؟ جو انسان کے ساتھ احساس، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ایثار قربانی اور تمام اخلاق حسنہ جیسی صفات کا مالک انسان کو بنا دیتا ہے یہ نفس قدسی۔ بس اس کا رجحان ایثار قربانی کی طرف ہے، احسان کی طرف ہے، اخلاق حسنہ کی طرف ہے۔ لہٰذا ان دو نفسوں کے درمیان جنگ رہتی ہے۔ کل یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی، دو نفسوں کے درمیان جنگ رہتی ہے، ان کے درمیان تضاد رہتا ہے۔ نفس طبعی کی اپنی چاہتیں ہوتی ہیں، نفس قدسی کی اپنی چاہتیں ہیں، اپنی ضروریات ہیں۔ پس چاہتوں اور ضروریات کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں انسان کیا کرے؟ اب یہ جو اصطلاح ہے نفس، اس کا استعمال نفس قدسی اور نفس کیا ہے طبعی کے درمیان ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر کئی نفس ہیں۔ نفس ایک ہی ہے، نفس ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے نفس؟ یعنی انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اور میں جو لفظ میں ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن ان کی چاہتیں الگ ہیں، ان کی چاہتیں الگ ہیں۔ بس انسان اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی شخصیت کی حفاظت کے لیے انسان کے نفس کی خواہشوں کو کیا ہے پاؤں تلے رون دیتا ہے۔ اب کس طرح سے ہے؟ جسم کی جو چاہت ہے، جسم کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے تو اس کو غذا چاہیے، مناسب غذا چاہیے، لیکن مناسب غذا لینے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مناسب غذا لینے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب جو ہے دو ضرورتوں کا ٹکراؤ ہے۔ روح کی ضرورت کیا ہے کہ وہ کسی کے کیا ہے نفس کی ضرورت، نفس قدسی کی ضرورت کیا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور نفس طبعی کی ضرورت کیا ہے جو کہ جسمانی ضرورت ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، لہٰذا غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس دو ضرورتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، یہی نفس قدسی ہے اور یہی نفس کیا ہے طبعی ہے، دو ضرورتوں کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ بس جو ہے انسان کیا چاہتا ہے؟ وہ انسان جس کا تزکیہ ہوا ہوتا ہے، جس نے تربیت پائی ہوتی ہے، جس نے جو ہے تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل کیا ہوا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ دونوں ضرورتوں کو کیا ہے بالائے طاق رکھتا ہے۔ وہ غذا کی، بھوک کی کیا ہے بھوک کو برداشت کر دیتا ہے، اور کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا ہے۔ بس دونوں ضرورتیں پوری ہو گئی، لیکن وہ ضرورتیں جو نفس قدسی کے مطابق ہیں، وہ ضرورتیں جو نفس قدسی کے مطابق ہے۔ لہٰذا انسان تزکیہ کر کے اس حد تک جو ہے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ معارف علوم کا وہ انسان امین بن جاتا ہے، اس کا دل معارف علوم اور تعلیمات محمد و آل محمد کا امین بن جاتا ہے، لیکن درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ مملکت بدن میں انسانی عقل کو بادشاہ کا جو ہے درجہ ہوتا ہے، بادشاہ کا رتبہ ملتا ہے، لیکن مملکت بدن میں عقل کے لیے بھی اپنی جو ہے کیا ہے فوج ہے اور سپاہی ہیں، لشکر ہے، جنود ہیں۔ جیسے قوت باصرہ ہے، قوت سامعہ ہے، یہ تمام قوتیں عقل کے تابع ہوتی ہیں۔ اگر یہ تمام قوتیں عقل کے تابع نہ ہوں تو انسان جو ہے محمل ہو کر، معطل ہو کر، تمام امور جو ہے انسان کے معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کی ضروریات، اگر انسان کی خواہشیں، انسان کی چاہتیں عقل کے مطابق ہوں اور تمام کام عقل کے مطابق انجام دیا جائے تو انسان جو ہے کیا ہے بہت اعلیٰ درجے پر کیا ہے نمونہ بن کر سامنے ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ بس جو ہے سابقہ گفتگو سے مربوط کر کے اختتام گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس ہم نے کہا تھا کہ طبقہ جمادات، طبقہ نباتات اور طبقہ کیا ہے حیوانات،
ان تین طبقوں میں جو خصوصیات ہے، طبقہ جمادات میں ہم نے کہا تھا کہ نہ حرکت بالارادہ ہے نہ روح ہے، اور طبقہ نباتات میں حرکت بالارادہ ہے، روح ہے، کیا ہے، نمو کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور یہ نمو کی صلاحیتیں اور طاقتیں تشکیل پاتی ہیں، اور یہ روح تشکیل پاتی ہیں 8 قوتوں سے۔ اب آ جائیں طبقہ حیوان کی طرف۔ طبقہ حیوان کے اندر وہ ساری خصوصیات کے علاوہ ان کے اندر روح حیوانی بھی ہوتی ہے، اور روح حیوانی 10 قوتوں سے تشکیل پاتی ہے۔ وہ 10 قوتیں 5 حواس خمسہ ظاہرہ، 5 حواس کیا ہے باطنہ، یہ 10 قوتوں سے جو ہے روح حیوانی تشکیل پاتی ہیں، اور جزئیات کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور حرکت بالارادہ بھی جو ہے اس کے اندر ہے۔ لہٰذا یہ طبقہ حیوان جو ہے پہلے 2 طبقوں سے، طبقہ نباتات سے اور طبقہ جمادات سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح آ جائیں طبقہ انسان کی طرف۔ طبقہ انسان میں وہ تمام خصوصیات کے علاوہ کیا ہے، کلیات کو درک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، احساسات محسوسات غیر محسوسات سے معقولات کی طرف آنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اور کلیات کو درک کرنے کی صلاحیت موجود ہونے کی وجہ سے، اسی خصوصیت کی وجہ سے یہ باقی طبقوں سے، باقی گروہ سے کیا ہے ممتاز ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کسی اور خلقت کے بارے میں اتنا ناز کیا ہے، اتنا ناز نہیں کیا ہے جتنا انسان کی خلقت پر ناز کیا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا ہے، بہترین خلقت سے انسان کو ہی نوازا ہے، اشرف المخلوقات انسان کو ہی کہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو تکریم سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، احترام سے نوازا ہے۔ لہٰذا بس جو ہے کس وجہ سے ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے اخلاق بد اور نیک میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے، لہٰذا یہ باقی طبقوں سے بہتر ہے۔ اگر اس خصوصیت سے انسان کام نہ لے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل کی منزل پر آ جاتا ہے۔ بلکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خشیت الہی سے پھوٹ پڑتے ہیں، ان کے اندر سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ انسان جو ہے طبقہ جمادات سے بھی جو ہے گر جاتا ہے، اگر وہ کیا ہے اخلاق بد اور اخلاق نیک میں تمیز کرنے کی صلاحیت کو کھو دے۔ یہی تو ہے تربیت کے مراحل میں یہی چیزوں تے آتی ہیں۔ اگر انسان تربیت لے لیں والدین سے، معلم سے، استاد سے، بچہ تربیت لے لیں، تب جا کر جو ہے ان منازل کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچہ کیا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو طبقہ جمادات سے، طبقہ نباتات سے، طبقہ حیوان سے بالا کہلا سکتا ہے، اور وہ جو ہے ساری انسانی نسلوں کے لیے آئیڈیل بنتا ہے۔ معارف قرآن کے لیے، معارف قرآن کا مالک بننے کے لیے انسان کو جو ہے تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ تربیت جو ہے نشو نمو جو ہے کب جو ہے ملتی ہے، ماں کی گود سے، شادی سے پہلے۔ اور یہ ساری جو گفتگو ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ جو ہے مقدماتی گفتگو میں جو ہے پورا ہمارا وقت گزر گیا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ وسیع موضوع ہے، بس وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا، تمام مخلوقات کے اوپر، تمام موجودات کے اوپر پروردگار عالم نے انسان کو ہی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضیلت کس لیے عطا فرمائی ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نیک اور جو ہے بد میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر نشو نمو کی صلاحیت ہے، اور اس کے اندر عقل ہے۔ عقل جیسی نعمت سے انسان کو پروردگار عالم نے نوازا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ ملائکہ سے بھی آگے کراس کر کے جاتا ہے۔ اگر اسی وہی ممتاز خصوصیت اگر اس کو مد نظر نہ رکھیں تو کیا ہے وہ جمادات سے بھی گر جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل کہہ کر پروردگار عالم نے نعرہ لگایا ہے قرآن کے اندر۔ لہٰذا ان تمام مراحل تک پہنچنے کے لیے کیا ہے معارف قرآن کی ضرورت ہے، اور تعلیمات محمد آل محمد اور تربیت کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم یہ تربیت جو ہے نہ ہو، یعنی تربیت کرنا پل صراط سے گزرنے کے مترادف ہے۔ جو لوگ فیلڈ میں ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک سنگین کام ہے۔ صرف لفظ تربیت بول کر، کچھ آیتیں پڑھ کر ممبر سے اتر کر جانا جو ہے یہ آسان کام ہے، لیکن عملی میدان میں، پریکٹیکل میدان میں تربیت اور تزکیہ کے لیے جو ہے کتنے مسائل اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا ہے، خدا کی قسم درک نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔
خصوصاً اس دور میں ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں، اس دور میں مغربی کلچر کو اپنانے کی پوری کوشش ہوتی ہے، نیو جنریشن کی، ٹین ایجر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی مغربی کلچر کو اپنایا جائے، تہذیب و تمدن اسلامی کو ختم کر کے جو ہے مغربی کلچر میں خواہشات نفسانی کے اوپر جو ہے عمل کیا جائے، جو اس کا دل چاہتا ہے بچے کا وہی کر لیا جائے، وہی جو ہے آج کل والدین وہی فیسیلیٹیشن اور وہی جو ہے کیا ہے سہولیات میسر کر دیتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے دنیاوی امور میں آگے جائے، باقی دینی امور میں، آخرت میں، آخری امور میں وہ خود جو ہے دیکھ لے گا، یہی صورتحال۔ لہٰذا اس کو بنگلہ دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے بینک بیلنس دیا جاتا ہے، اس کو دنیا جہاں کی سہولت دی جاتی ہے، لیکن تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تعلیم و تربیت کی طرف خدا کی قسم کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ویل لاولاد آخر الزمان کا جو ہے اس کے اوپر نعرہ لگتا ہے، آخری زمانے کے اولادوں کے اوپر جو ہے ویل ہوگا، افسوس ہوگا، عذاب ہوگا ان کے والدین کی وجہ سے۔ لہٰذا فرق اساسی کیا ہے؟ فرق اساسی وہی خود شناسی ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لہٰذا اپنی پہچان کی طرف آنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کی ضرورت ہے، محمد و آل محمد کی دعوتوں پر، اوامر پر لبیک کہنے کی ضرورت ہے۔ تمام اوامر محمد و آل محمد میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ سیلز ہیں جن سے حیات کیا ہے ابدی ملتی ہے، حیات سرمدی ملتی ہے، وہ خلیہ ہے۔ ہر دعوت رسول میں، ہر دعوت محمد و آل محمد میں وہ خلیہ اندر ہوتا ہے، وہ زندہ خلیہ ہوتا ہے جو کیا ہے انسان کو کیا ہے حیات ابدی بخشنے کے لیے، حیات ابدی دینے کے لیے کیا ہے کام دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں محمد و آل محمد کے فرامین پر لبیک کہنا چاہیے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، 2 منٹ کے اندر جو ہے میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ لہٰذا رسول کی بات پر لبیک کہو۔ علموا صبیانکم، مولا متقیان فرماتے ہیں علموا صبیانکم، اپنے بچوں کو تعلیم دو، ہمارے معارف و علوم اور تعلیمات کی تعلیم دو، ما ینفعہم اللہ بہ، اس کے ذریعے پروردگار ان کو نفع پہنچائے گا، پروردگار ان کو نفع پہنچائے گا۔ پس جو ہے 21 سال تمام احادیث کی روشنی میں، احادیث پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، 21 سال تک جو ہے پوری کوشش کریں کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کو کیا کریں، والدین، استاد، معلمین سب کیا کریں، کوشش کریں 21 سال تک جو ہے اپنے بچوں کی تربیت اور ایک ٹریک پر لانے کی کوشش کریں۔ اگر تربیت پالے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ احادیث کا جملہ ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ بس ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے 7 سال کے اندر، 14 سال کے اندر، 20 سال کے اندر اگر تربیت کی جائے تب جو ہے وہ جو ہے انسان کے کنٹرول میں رہتا ہے بچہ، ادروائز جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مغربی کلچر کا جو ہے وہ پیروکار بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ فرق اساسی کا جو ہے احساس کرنا چاہیے، یہی فرق اساسی ہے تاکہ وہ جو ہے باقی حیوان نہ بنے، کیا ہے اور کیا ہے پتھر نہ بنے، اور کیا ہے باقی درخت نہ بنے، بس انسان بن کے رہے۔ انسان بن کے رہنے کے لیے، مقام عبدیت میں آنے کے لیے تزکیے کی ضرورت ہے، روح کی پاکیزگی کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ بہت ساری احادیثیں خدا کی قسم جو ہے بندہ حقیر یاد کر کے اور ذہن میں، چونکہ جو ہے اس فیلڈ میں ہم ہیں، لہٰذا اس حوالے سے تجربہ بھی جو ہے مختصر سا رکھتا ہوں، اس حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائیں، اور یہ جو پلیٹ فارم جو ہے دیا ہے بہترین تبلیغ اور ترویج دین کے لیے، خدا جو ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دفتر قائد ملیت جعفریہ نجف اشرف، پروردگار ان کے منتظمین کی جو ہے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے بہترین نجف اشرف کی سرزمین سے بہترین ترویج اسلامی کے لیے زبردست جو ہے طریقہ اپنایا ہے، بہترین پلیٹ فارم جو ہے کیا ہے دیا ہے لوگوں کو۔ یہاں نجف سے معارف اسلامی کا اجرا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، اور انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان باتوں کا، تبلیغات کا انتہائی کیا ہے مؤثر ترین جو ہے ماحول پیدا ہوگا، اور پروردگار سے یہی دعا ہے پروردگار مزید تبلیغ دین کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور عالم انسانیت کو اس مہلک وبا سے نجات عطا فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل